یہ جو میں نے مکھی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیا گیا۔ اب جب چھوٹوں پر ہم شفقت کا معاملہ کریں گے تو چھوٹے بڑوں کی عزت بھی کریں گے، لیکن اگر ہم چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ چھوٹے ہماری عزت کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، یہ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، معلوم یہ ہوا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت کریں گے، یہ معاشرے سے دونوں چیزیں ختم ہو گئی، بڑے چھوٹوں سے شفقت ختم، اور چھوٹوں کے دلوں سے بڑوں کی جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت بھی ختم ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کام جو نہیں کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے کہا دنیا میں جو بھی چیز جاندار ہے ان تمام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، صرف انسان نہیں، پوری مخلوق، چوٹی ہے، کیڑا ہے، مچھر ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہم جانور کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، کتوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، بلی کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرے، کیا معلوم کس عمل کی بنیاد پر اللہ ہماری مغفرت کر دے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک محدث کے حالات میں لکھا ہے ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تھا، پوچھا کسی نے اللہ نے کیا برتاؤ فرمایا؟ کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہا معاف کرنے کی وجہ، کتاب آپ نے جو لکھی تھی حدیث پاک کی، آپ نے حدیث پاک جو پڑھایا وہ کا نا وہ سب تو تذکرہ بھی نہیں آیا۔ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس زمانے میں ڈبو کے لکھتے تھے ایسے ایسے، جب لکھنے لگا تو قلم پہ جو روشنائی لگی تھی وہاں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو میرے دل میں آیا کہ چلو مکھی کو پینے دیتے ہیں، پیاسی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، چلو اس کو پینے کے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لکھیں گے۔ یہ جو میں نے مکھی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ حالانکہ ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی، ہزاروں لاکھوں شاگردوں کو پڑھایا، اس کا کوئی تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے معاف بھی فرمایا تو ایک مکھی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے ساتھ۔ آج اسلام پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام لڑائی کا حکم دیتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام تو مکھی کے ساتھ بھی شفقت کا حکم دیتا ہے، اس کی بنیاد پر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک نمازی خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا کھانا پینا اپنے خود سے کھا لے، نہ اسے کھانا کھلاتی تھی، تڑپ کے پیچھے بلی مر گئی، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک بدکار کو صرف کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک صوم و صلات کی پابند خاتون کو اس پر ظلم کی وجہ سے، ایک جانور کے ساتھ برحمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ اسلام تو یہاں تک حکم دیتا ہے۔ تو اسلام نے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، اس اونٹ نے شکایت ہم سے کی ہے کہ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور کھانا پینا بھی ہمیں صحیح سے نہیں دیتا ہے۔ اس کے مالک کو بلا کے ڈانٹا کہ جتنی طاقت اس کے اندر ہے اتنے ہی زیادہ بوجھ اس پر ڈالا کرو اور اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا کرو۔ ایک سفر میں نبی علیہ السلام تھے، جنگل میں تھے، ایک صحابی نے پرندے کے بچے کو پکڑ لیا اور اس کی ماں آ کر کے جو ہے تڑپنے لگی، یوں 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 کرنے لگی نبی علیہ السلام کے پاس۔ حضور نے فرمایا من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبین احبتہ، جو دنیا میں کسی بچے اور اس کے ماں باپ کے درمیان علیحدگی کروائے گا، جدائی کروائے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے اور محبوب کے درمیان جدائی کروا دے گا۔ اس کو فرمایا کہ فوراً بچوں کو واپس کرو، اسے ماں سے الگ مت کرو۔ اسلام یہاں تک حکم دیتا ہے کہ پرندوں کے بچوں کو بھی پرندوں کے ماں باپ سے علیحدہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق چونکہ اسلام کے موافق نہیں ہے، اسلام الگ ہو گیا، مسلمان الگ ہو گیا، جس کی بنا پر مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کو وہ پڑھیں گے، قرآن کو وہ پڑھیں گے، احادیث کو وہ پڑھیں گے، وہ کبھی بھی اسلام پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مسلمان کو دیکھ کر کے وہ اعتراض کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا کردار وہ نہیں رہا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مظفر نگر میں ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے بارے میں۔ انگریزوں کی حکومت تھی، غیر مسلم کا کہنا تھا یہ کہ میری زمین ہے اور مسلمان کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین ہے۔ دونوں نے دیکھا کہ بڑا معاملہ پیچیدہ ہو گیا تو سب نے ایک کارڈ کھیلا۔ مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، سب مسلمان اس کے ساتھ ہو گیا۔ غیر مسلم نے کہا کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، سب اس کے ساتھ ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے لوگ کہ نہیں یہاں مسجد بنائیں گے، اب زمین کس کی ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اب لڑائی کر رہے ہیں کہ مندر بنانا ہے یا مسجد بنانا ہے۔ اب اس زمانے کا جج جو انگریز تھا بڑا پریشان ہوا، تو اس غیر مسلم نے ایک جملہ کہا کہ کاندھلا میں ایک مسلمان ہے، ایک عالم ہے، وہ اگر جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ تو مسلمان نے کہا کہ یقیناً ہم بھی مانیں گے۔ اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو مسلمان ہے، ہم تو مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو فیصلہ میرے بارے میں کریں گے۔ چنانچہ تاریخ طے کی گئی، مولانا مظفر حسین کاندھلائی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا۔ عدالت لگی، جج نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ تو مولانا مظفر حسین کاندھلائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غیر مسلم کی زمین ہے، مسلمان کی زمین نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا اور جملہ لکھا، مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ مسلمان مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ اسلام کی سچائی ہے کہ اس عالم دین نے سچ بات کہا، جھوٹ نہیں بولا، اپنے مسلمان بھائی کا پچ نہیں کھینچا، تو مسلمان تو مقدمہ ہار گیا لیکن اسلام مذہب وہ جیت گیا۔ چنانچہ اسی عدالت میں وہ غیر مسلم نے کہا کہ اسلام مذہب اگر سچائی کا حکم دیتا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، مندر نہیں بنایا جائے گا۔ آج بھی مسلمان اگر اسلام پہ مکمل طور پہ پابند ہو جائے جیسا اسلام نے حکم دیا ہے، لیکن ہماری مجبوری کہیے
کہ ہم جاہل ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا تو ضرور ہو گئے لیکن ہم نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کیا، تھوڑا موڑا ہم نے سن لیا تو ہم کافی ہو گئے، نماز روزہ کو ہم نے جان لیا لیکن نہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ تابعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ محدثین کے حالات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام کو سمجھیں گے تو ہی اسلام کی محبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کے بارے میں صحیح طور پہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔